السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل بہت سارے ایسے مسائل کے ساتھ ہم ہمارے مشاہدین کی خدمت میں حاضر ہوئے جو جدید معاملات اور تجارت کی جدید شکلوں سے متعلق۔ عام طور پر مشاہدین نے بڑی دلچسپی لی اس میں، اور ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات اس میں کیے گئے۔ ان سوالات میں سب سے زیادہ جو سوال لوگوں کی طرف سے اور ہمارے ناظرین کی طرف سے کیا گیا وہ شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں، کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ سہولت کی وجہ سے شیئر مارکیٹ میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ ہمارے ان ملکوں میں اس کا رواج اخیری 50-60 سال میں بہت تیز ہوا ہے، اور خاص طور پر موبائل آنے کے بعد لوگ اس میں بہت تیزی کے ساتھ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شیئر کی خرید و فروخت کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کا کیا رجحان ہے، اور شریعت اسے مطلق جائز قرار دیتی ہے یا اس کے جواز کے لیے کسی علماء کی کسی باڈی اور کسی جماعت نے کوئی ایسا حکم بیان کیا ہے کہ کن کنڈیشن کے ساتھ شریعت مطہرہ اسے جائز قرار دیتی ہے؟ جی، شیئرز کے سلسلے میں جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 50 سالوں میں زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ ابھی جو 5 سال ہیں، خاص طور سے جو کووڈ کا زمانہ ہے، اس میں تو اور زیادہ ہو گئے ہیں، اور کئی اپلیکیشنز ایسے آ گئی ہیں جس میں ہر کس و ناکس، جاننے والا نہیں جاننے والا، وہ بھی کیا کرتا ہے کہ شیئرز میں اپنی قسمت آزمائی کو بہت بڑی فخر کی چیز سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے گویا کہ 30 تیر مار لیا۔ حالانکہ شیئرز کے بارے میں علماء کا قول یہ ہے کہ بندہ کسی بھی کمپنی کا شیئرز خریدنا چاہے تو اس کے لیے چند شرائط ہیں، ان کا لحاظ کر کے ہی خریدنا جائز ہے، بغیر اس کا لحاظ کرے کہ خریدنا جائز نہیں ہے۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کمپنی کا شیئرز خریدنا چاہے اور اس کے ذریعے سے نفع اٹھانا چاہے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا وہ شیئر خریدنے جا رہا ہے وہ کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہو۔ حلال کاروبار مطلب جیسے کوئی سیمنٹ کی کمپنی ہے، سیمنٹ بنانے والی کمپنی ہے، اور اسی طرح اسٹیل بنانے والی کمپنی ہے، ٹیکسٹائل کمپنی ہے۔ اگر اس کے برخلاف کوئی کمپنی ایسی ہے جس کا کور بزنس، اس کا اصل کاروبار ہی حرام ہو، تو پھر ایسی کمپنیوں کے شیئرز لینا بالکل جائز نہیں، جیسا کہ بینکنگ سیکٹر کا شیئرز ہے، اور اسی طرح سے انشورنس کمپنیوں کا شیئرز ہے، اور اسی طرح سے دوسرے جو فائنانس کمپنیز وغیرہ کا شیئرز ہے، اسی طرح لیکر کمپنی کا شیئرز ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو حلال کمپنی کا شیئرز تو خریدتا ہے، کیا وہ آنکھ بند کر کے ہر حلال کمپنی کا شیئرز خرید سکتا ہے؟ یہاں پر پھر علماء نے کچھ حدود و قیود بیان کیے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ بیان کی، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، کہ کور بزنس کمپنی کا حلال ہو۔ کور بزنس کمپنی کا حلال ہو۔ عام طور سے چونکہ مارکیٹ میں جو کمپنیاں ہیں ان کا سرمایہ ایک بڑے سطح پر ہوتا ہے، 500 کروڑ، 1000 کروڑ، اور ان کا ٹرن اوور جو ہے ایک بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، اور ایسی کمپنیاں اپنے جو کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے بعض مرتبہ مجبور ہوتی ہیں کسی نہ کسی طرح کے کیا کہتے ہیں باہر سے سود پر پیسہ لینے کے لیے، بینک سے لون لینے کے لیے۔ اب کوئی کمپنی کاروبار تو حلال کر رہی ہے، لیکن اس کے جو ایکسپنسز ہیں مینٹیننس کے لیے کیا کرتی ہے کہ وہ کمپنی باہر سے لون پر پیسہ لیتی ہے، باہر سے لون پر پیسہ لیتی ہے۔ اب یہاں پر شریعت نے کہا کمپنی کا بزنس اگرچہ حلال ہو، کور بزنس اگرچہ حلال ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کمپنی اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کو مینٹین کرنے کے لیے یا اسی طرح سے کمپنی کے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے کسی وجہ سے سود پر پیسہ لیتی ہے، تو پھر یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جتنا جو پیسہ لے گی کمپنی کی جو ٹوٹل اسٹس ہے، ٹوٹل جو ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، اس کے 33% سے کم ہو، اس کے
33% سے کم ہو۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ علماء نے کیسے جواز فتویٰ فراہم کر دیا کہ یہ کمپنی جو بے شک حلال کاروبار تو کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ بینک سے سود لے رہی ہے، تو علماء نے کس بنیاد پر کہا کہ 33% تک اگر لیتی ہے تو درست ہے، 33% سے اگر زیادہ لیتی ہے تو پھر اس کمپنی کو بے شک اس کا کاروبار اصل کاروبار حلال ہو لیکن اس کمپنی کا شیئرز نہیں لے سکتے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے، یہ جو علماء نے جو فراہم کیا ہے دلیل کہ بھئی 33% سے کم ہو، 33% سے باہر سے جو لون لیا گیا ہے 33% سے کم ہو، یہ اس بنیاد پر ہے وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، کیا اللہ کے نبی میں پورا کا پورا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا میں اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا میں اپنا 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، 1/3 کرو لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے، مطلب اتنے تک کی گنجائش ہے۔ تو اس بنیاد پر اس حدیث کے مد نظر رکھ کر علماء نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ایک دلیل ہے جو بتاتی ہے کہ حلال اور حرام اگر دونوں ہوں اور حلال زیادہ ہو تو پھر ہم چونکہ ہندوستان جیسے ملک میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی اسلامی معاشی نظام بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کمپنی مجبوراً اگر لون لے بھی تو اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ 33% سے زیادہ نہ ہو، 33% سے زائد نہ ہو۔ اور اسی طرح دوسری شرط بھی یہ بیان کی علماء نے کہ 33% تو لے اور اسی طرح سے 33% سے زائد نہ ہو۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کمپنی اپنا سرپلس فاضل پیسہ کیا کرتی ہے کہ بینک میں رکھواتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو نان حلال انکم ملتا ہے، یعنی سود حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی علماء نے کہا کہ بھئی جو کمپنی میں آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نان حلال انکم غیر شرعی آمدنی اس کی کل آمدنی کے مقابلے میں 5% سے کم ہو، اس کی کل آمدنی کے مقابلے میں 5% سے کم ہو۔ اور یہ جو 5% کی اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھی آدمی خوشی سے اس 5% کے حد تک کو جائز سمجھ جائے، بلکہ ایک اور شرط یہ بیان کی، کسی بندے نے آج کے ماحول کے اعتبار سے کسی ایسے کمپنی کا شیئر خریدا جہاں پر اس کی کل آمدنی کے مقابلے میں نان حلال انکم 5% سے کم ہے، اس کے باوجود اگر اس کو ڈیویڈنڈ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 5% کے حد تک نکال کے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کہیں پر بھی علماء نے کیا نہیں کیا کہ بھئی ناجائز کو جائز نہیں کیا۔ آج کی موجودہ صورتحال میں جو ورلڈ لیول کی جو سب سے بڑی باڈی ہے IOFI، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوشن، ان کی باڈی کے بڑے بڑے پوری دنیا کے ماہر علماء نے، جو ماہرین معیشت بھی ہیں، ماہرین شریعت بھی ہیں، ان تمام نے سر جوڑ کے بیٹھا کہ آج کے دور میں اگر ہم کسی چیز کو ناجائز کہہ دیں گے لوگ اس سے بچیں گے نہیں۔ اب شریعت کی حد تک ہم ان کو کہاں تک اجازت دے سکتے ہیں؟ ہم ان کو کہاں تک اجازت دے سکتے ہیں؟ لہذا علماء نے پوری شریعت پہ نظر دوڑا کے کہا کہ بھئی یہ کیا کرو کہ بھئی اس کے لیے حدود بتائے کہ پہلا تو اس کا کور بزنس حلال ہو، اگر وہ کسی وجہ سے لون پہ قرض لیتی ہے تو 33% سے کم ہو، اسی طرح سے نان حلال انکم ہو تو نان حلال انکم کتنا ہو؟ 5% سے کم ہو۔ بلکہ ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان میں ایک کمپنی ہے تاسیس جو IOFI ہی کو فالو کرتی ہے، انہوں نے جو کرائٹیریا بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کمپنی کو حلال سرٹیفکیٹ دیں گے، شریعہ کمپلینٹ کہیں گے، جس کی نان حلال انکم 3% سے زائد نہ ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اور زیادہ کیا کر دیا، حدود و قیود بڑھا دیے۔ اب ان چیزوں کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ نے 33% کے حساب سے کیا کیا، حدود متعین کر دیے، 5% کے حساب سے حدود متعین کر دیے، لیکن آپ کا حدود متعین کر کے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کمپنی کی AGM میں اینول جنرل میٹنگ میں اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں۔
آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کیا آواز اٹھائیں؟ یہ آواز اٹھائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے سود لینا یا دینا جائز نہیں ہے، لہذا ہم آپ کے اس عمل سے ہم متفق نہیں ہیں۔ بقول حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اگر کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے بے شک اس کی آواز اوور رولڈ ہو جائے، کوئی نہ سنے، لیکن وہ بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ لہذا موٹی موٹی باتیں میں نے ذکر کی ہیں کہ شیئرز کے لیے چند اہم شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ ہی کسی کمپنی کا شیئرز لینا جائز ہے۔ آج کل جو عام طور پر جیسے آپ نے بتایا موبائل میں اپلیکیشن آ گئے ہیں، 100 روپے دے کے لے لیا پھر دے کے بیچ دیا، تو یہ چیز کیا ہے؟ پہلے ہم کیسے پتا کریں کہ وہ اپلیکیشن کے اندر جن کمپنیوں کو لیا گیا ہے وہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کسی انسان نے جانے انجانے میں کسی نان حلال کمپنی میں، غیر شرعی کمپنی میں انویسٹ کر دیا اور اس کی وجہ سے اس کو نفع حاصل ہوا، یعنی 100 روپے کا شیئر لیا 110 روپے حاصل ہوئے، تو ان 10 روپے کا حکم یہ ہے کہ 10 کے 10 روپے کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے گا۔ شیئر مارکیٹ یہ بہت آسان نہیں ہے، بلکہ اسے بہت احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ اس میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو اس میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے علماء نے اس سلسلے میں جو لکھا ہے 6-7 شرائط بیان کیے ہیں، جیسا کہ مولانا بیان کیا، سب سے پہلے اس کا کاروبار حلال ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر اس کے فکس اسیٹ ہونے چاہیے۔ اگر جامد اثاثے نہیں ہے تو جتنے کا شیئر ہے پورے لیکوڈ اثاثے ہے تو آپ کو اتنے ہی میں بیچنا پڑے گا، اس کو کمی زیادتی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کمپنی کے بارے میں کہ وہ 33% سے زیادہ سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو اور اس کے منافع میں 5% سے زیادہ سودی کاروبار سے نفع آتا نہ ہو اس کے آمدنی میں۔ اسی طریقے سے اینول جنرل میٹنگ میں آپ کو آواز اٹھانا ہے اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو جو نفع کمپنی دے رہی ہے اس میں سے آپ کو جتنا سود کی مقدار کے بقدر 5، 3 یا 2% جو بھی آپ کو کمپنی کے پاس سے نفع ملا ہے بلا نیت ثواب اس کو آپ کو صدقہ کر دینا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی 6 شرائط ہے جس کے ساتھ شیئرز کا لین دین جائز ہے۔ لہذا اس بنا پر اس چیز کو خوب اچھی طرح سے سمجھے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ رجوع کریں اور اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد اس میں آگے قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔